اس سردی کے موسم میں جموں کشمیر کی سیاست میں گرماہٹ پیدا ہوئی. عمر عبداللہ نے کیا دو لفظ میٹھے بول پرائم منسٹر نریندر مودی کے بارے میں بولے کہ جموں کشمیر میں بوال مچ گیا. خاص کر پی ڈی پی ہو، پیپلز کانفرنس ہو یا کئی اور پارٹیز لگاتار حملہ آور ہیں، اور آج کی بات ہی نہیں، کئی دنوں سے جب سے عمر عبداللہ نے گدی سنبھالی ہے تب سے لگاتار وہ حملہ آور ہیں اس گورنمنٹ پہ. میرے ساتھ بات کرنے کے لیے ہیں وحید الرحمان پرہ. یہ پی ڈی پی کے لیجسلیٹو پارٹی کے لیڈر ہیں، ایم ایل اے ہیں اور بہت ہی قداور نیتا پی ڈی پی کے ہیں. اور اگر ہم یہ دیکھیں تو یہ جو کٹاش ہو رہے ہیں ایک دوسرے پہ اور جو یہ بوال مچا ہے، پرہ صاحب کا اس میں بھی اپنا ایک رول ہے. رول اس لیے ہے کہ انہوں نے ہی اس کی شروعات کی اور پھر اس میں سجان لون بھی کودے اور باقی لوگ بھی کودے اس جنگ میں، سیاسی جنگ میں. پرہ صاحب سے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے آپ کا پہلے تو بہت بہت دھنیہ واد، شکریہ. بڑا عجیب سا ہو رہا ہے. نیشنل کانفرنس، عمر عبداللہ دلی جاتے ہیں، پرائم منسٹر سے ملتے ہیں، باقی یونین منسٹر سے ملتے ہیں، اور آج کی بات نہیں، کئی دنوں پہلے، اور آپ کا ٹویٹ آتے ہیں، آپ کی بات آتی ہے. اب اس میں سجان لون بھی اب ریسنٹلی جو زڈ موڑ کا ہوا اس کے بعد فوراً آپ نے بیان دیا، اس میں پھر سجان لون بھی کود پڑے، ادھر سے بھی ایلیگیشنز آ رہے ہیں، کاؤنٹر ایلیگیشنز آ رہے ہیں. آخر آپ کو اتنا کیوں لگ رہا ہے، کیوں آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ عمر عبداللہ جو ہے ایز بی ٹیم کام کرے؟ وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے پرائم منسٹر آئے، کچھ ہمیں پروٹوکال کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے، ان کے ساتھ ورکنگ ہے ہماری. تو آپ کو کیوں اس میں بھی سیاست لگ رہی ہے؟ آپ کو کیوں لگ رہا ہے وہ مل گئے ہیں؟ دیکھیے، ٹنل از اے ویلکم اسٹیپ، یا پرائم منسٹر کے ساتھ ریچ آؤٹ کرنا وہ ایک جے این کے گورنمنٹ اور چیف منسٹر کا حق ہے. اس میں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے اور کسی کو بھی نہیں ہو سکتا. ہم چھوٹی اپوزیشن ہے، اور جو ایک اپوزیشن کا رول ہے وہ ہم سرکار کو یاد دلانا چاہتے ہیں کہ آپ کو ایک باری مینڈیٹ ملا ہے، 50 سیٹیں ملی ہے، ایبسلیوٹ ایک نمبر آپ کو ملا ہے، کیونکہ آپ نے الیکشن میں وعدے کیے اور وعدوں کے ساتھ ساتھ کئی لوگوں پر الزام لگائے، جن لوگوں نے بھی یہی حرکتیں کی جو آج عمر صاحب کرتے ہیں. ان کو عمر صاحب نے بہت داغدار کیا یہاں پہ. اور میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ آج کی بات نہیں ہے. ہسٹوریکلی 1947 سے لے کر آج تک جب کبھی بھی نئی دلی اور سری نگر کے بیچ جو بھی سیاست ہوئی، جس کسی تنظیم نے، جس کسی فرد نے، جس کسی پولیٹیکل پارٹی نے دلی کے ساتھ بات کرنے کی کوشش کی، چاہے وہ کانگریس ہو یا بی جے پی ہو، تو اس جماعت نے شیخ عبداللہ سے لے کر فاروق عبداللہ سے لے کر عمر عبداللہ صاحب تک سب نے یہی سب پہ الزام لگایا. لوگوں کو گندی نالی کا کیڑا کہا کیونکہ انہوں نے کانگریس جوائن کی. ایک الائنس کو انہولی ڈکلیئر کر دیا 2014 میں، کیونکہ وہ بھی پولیٹیکل انگیجمنٹ پہ بنی تھی. اس وقت کیونکہ کشمیر مسئلہ جو بیسک ہمارا پرابلم ہے، جس پہ ہم نے الیکشن میں سب سے بڑی بات ہوئی، وہ آرٹیکل 370 کی ریسٹوریشن پہ بات ہوئی، جس میں پی ایچ ڈی بھی بنی، اور پی ایچ ڈی کو بہت سسٹمیٹکلی ریڈنڈنٹ کیا الیکشنز میں، کیونکہ بولا ایک ہم کسی کو سیٹ نہیں دیں گے. اس کے بعد انڈیا الائنس سے انہوں نے الیکشن لڑا. آپ اس وقت دیکھتے ہیں سب سے زیادہ اگر انڈیا الائنس کے خلاف کوئی بات کرتا ہے وہ عمر صاحب کرتے ہیں، چاہے وہ ای وی ایموں کا مطلب ہو، چاہے وہ الیکشن میں انڈیا الائنس کے لیڈر کی بات ہو، یا جموں کشمیر میں کانگریس کو اپنے ساتھ رکھنے کی بات ہو. تو ہی ہیز بین ویری کلیئرلی ٹرائنگ ٹو، جہاں جہاں سوٹ کیا وہ چیز چلا. اب الیکشن سے پہلے آپ نے ساری کیمپین بی جے پی کے خلاف چلائی. آپ نے بولا جب بھی پرائم منسٹر کشمیر آتے تھے تو ہی واز دا، سب سے پہلے کرٹیسزم ان کا ہوتا تھا کہ یہ جھوٹ ہے، ملازم ہے اور یہ غلط ہو رہا ہے. اس وقت مجھے بتائیے 5 اگست 2019 کے بعد ایسا کیا بدلا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ موسم بھی مودی جی کنٹرول کرتے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے دلوں، ہم اپنے دل کی امید گہرائیوں سے ویلکم کرنے لگے ہیں؟ واٹ ہیز چینجڈ ان جموں اینڈ کشمیر؟ ہیز آرٹیکل 370 بین ریسٹورڈ؟ کہ آپ نے پرائم منسٹر کو کل کرٹیسزم کے بعد کل جو تعریفیں کی، بدلا کیا؟ کیا انہوں نے آپ کو 370 دیا، وعدہ دیا ہے، کمٹمنٹ دی ہے، اسٹیٹ ہوڈ کا وعدہ دیا، کمٹمنٹ دی ہے، واپسی کی ہے؟ بزنس رول آپ نہیں کر پا رہے ہیں پچھلے 3 مہینوں میں. بزنس رول کی بات میں کر رہا ہوں. جو طاقت ہے اس چیف منسٹر کی، جو اپنا بزنس رول سیٹ نہیں کر سکتا، جو ایڈوکیٹ جنرل کو اپوائنٹ نہیں کر سکتا، جو 5 سیٹیں ریزروڈ نامینیشنز پہ ہے، جس کو جو ان کو ریکمنڈ کرنی ہے، وہ ریکمنڈیشنز نہیں بھیج سکتے ایل جی کے آفس میں. اور یہی سرکار اٹھ کے اتنی تعریفیں کر دیتی ہے، ہر ہفتے ہر مہینے یہ چلے جاتے ہیں
नई दिल्ली मिन्नतें करने। हम उनको ये पूछना चाहते हैं कि आपने मुद्दा लड़ा पॉलिटिकल प्रिजनर्स की वापसी पे, क्या आपने कहीं पे देखा इनकी स्पीच में कोई बात हुई? प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि इन्होंने मैराथन की बातें की, इन्होंने उनके फ़ोटोज़ की, वीडियोज़ की तारीफ़ें की। क्या आपको पता है इस वक्त भी हज़ारों की तादाद में कश्मीरी नौजवान जेलों में हैं और बहसत वज़ीर आला जम्मू कश्मीर के? क्या आप प्राइम मिनिस्टर को याद दिलाएंगे कि आप कश्मीरी नौजवानों को रिहाई नहीं कर सकते, बट आप उनको आगरा, जोधपुर, हरियाणा, मेवाड़ इन जेलों से निकाल के, रोहतक से निकाल के श्रीनगर और जम्मू तक ले आए? सबसे बड़ा मसला जो इस वक्त है ह्यूमन ट्रेजिडी का कश्मीर का, कि क्लोजर ही नहीं है। मैं खुद तारीख में जाता हूँ हर महीने और वहाँ देखता हूँ लोगों के पास पैसे नहीं है, वकील नहीं है, उनके बच्चे पूरे मुल्क में जेलों में भटक रहे हैं, और चीफ मिनिस्टर साहब ने सबसे बड़ा मुद्दा पॉलिटिकल प्रिजनर्स पे इलेक्शन लड़ा। एक भी बात पिछले 4 महीनों में इन्होंने नहीं की उस मुद्दे को लेकर। उसके बाद 370 की बात कहीं मेंशन भी नहीं हुआ। वो तो ज़बरदस्ती हमने इनको बोला कि रेजोल्यूशन करवाइए, उस पर भी आपको पता है कितना हंगामा हुआ, और इनका रेजोल्यूशन कहीं 370 का मेंशन भी नहीं करता। स्टेटहुड की बात इन्होंने कही, क्योंकि स्टेटहुड की बात प्राइम मिनिस्टर ने भी कही, होम मिनिस्टर ने भी कही, बीजेपी ने भी कही। तो व्हाट वी आर सेइंग इज़ दैट उमर साहब की हमें कोई नाराज़गी नहीं है, लेकिन 2014 में हमने अलाइंस किया, लोगों ने हमें क्रिटिसिज्म किया, बट अलाइंस का जो बेसिस था, जेनेसिस था, वो डायलॉग पे था, रिकन्सिलेशन पे था, पीस प्रोसेस पे था, एंड पीपल ऑफ कश्मीर एंड जम्मू वर कोर ऑफ द अलाइंस। वी हैव फेल्ड इन डिलीवरिंग इन मैनी वेज। मानो डायलॉग रिकन्सिलेशन उस लेवल का नहीं हुआ जो लोगों की उम्मीद थी। हमने बोला रास्ते खुलेंगे 2 कश्मीरियों के बीच, हमने नहीं बोला बमबारी करेंगे। आज जब उमर साहब वहाँ बोलते थे कि आपने अमन किया, तो ही हैज़ एंडोर्स्ड द लॉजमेंट ऑफ यंग पीपल इन जेल्स, ही हैज़ एंडोर्स्ड द UAPA ऑन यूथ, ही हैज़ एंडोर्स्ड द अटैचमेंट ऑफ हाउसेस, ही हैज़ एंडोर्स्ड जो जमात इस्लामी के लोग बंद है। क्योंकि ये जो अमन जम्मू कश्मीर में है, ये UAPA के थ्रू है, NIA के थ्रू है, ED के थ्रू है, रेड्स के थ्रू है, SIA के थ्रू है, प्रोफाइलिंग के थ्रू है, टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ के थ्रू है। कहीं आपने सुना उमर अब्दुल्ला साहब ने होम मिनिस्टर साहब को ये कहा, प्राइम मिनिस्टर साहब को कहा कि आप मुलाजिमों को टर्मिनेट मत करिए? एक हेल्थ डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय टर्मिनेट होता है, एजुकेशन डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय टर्मिनेट होता है, वो इनके महकमे हैं, इनकी इजाज़त के बिना कैसे हो सकते हैं? और अगर इनकी इजाज़त के बिना हुआ तो इन्होंने प्रोटेस्ट क्यों नहीं किया? हर दिन चले जाते हैं डॉक्टर्स, स्कूल्स में, कॉलेजेस में इनके लोग, मिनिस्टर्स धमकाते हैं इंजीनियर्स को। आपको मैंडेट मिला है दिल्ली को धमकाने का, डराने का, बात करने का। आप यहाँ के कमज़ोर आवाम को डरा रहे हैं, मुलाजिमों को डरा रहे हैं, जिन मुलाजिमों ने आपको ताकत में लाया। आप वही कर रहे हैं जो उससे पहले LG एडमिनिस्ट्रेशन कर रही थी। अगर यही चीज़ें करनी जो LG एडमिनिस्ट्रेशन कर रही थी, तो सरकार आपने 50 लाख लोगों को वोट क्यों डलवाया? 50 सीटें आपको किस लिए है? मुझे बताइए, 5 इलेक्शन के बाद व्हाट हैज़ चेंज्ड बिटवीन LG एडमिनिस्ट्रेशन? वो भी गवर्नेंस का काम करते थे, पानी, सड़क, बिजली का काम वो भी करते थे। इन्होंने मीटर उससे ज़्यादा लगाए, स्पीड अप किए। इलेक्शन से पहले बोला हम मीटर नहीं लगने देंगे। 1 लाख नौकरियों का वादा किया, एक बंदे को नौकरी दी, किसी और को तो नौकरी भी नहीं मिली है। और रिजर्वेशन पे बोला हम रैशनलाइज करेंगे। आप खुद पता है जम्मू और कश्मीर में इस वक्त ओपन मेरिट के स्टूडेंट्स एंजाइटी में है, डिप्रेशन में है, उनको लगता है हमारा करियर नहीं है। बाहर के स्टूडेंट पूरे मुल्क में से आते हैं, जम्मू में, कश्मीर में मेडिकल कॉलेजेस में, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते हैं। हमारे स्टूडेंट्स ज़मीन बेच कर अपने कॉलेजेस में उनको एडमिशन नहीं मिल रहा है। तो वी आर नॉट अगेंस्ट हिम, बट दिस इज़ द मोस्ट क्रूशल टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, बिकॉज द स्टेट हैज़ बीन इरेज्ड, एंड वट एवर दिस पार्टी विल नॉर्मलाइज, जो ह्यूमिलेशन उमर अब्दुल्ला साहब नॉर्मलाइज करेगा वो जनरेशन्स के लिए है। वो इंस्टीट्यूशन ऑफ चीफ मिनिस्टर अंडरमाइन होता है। ये उमर अब्दुल्ला की बात नहीं है, उनकी ईगो की बात नहीं है, ना उनकी इज्जत की बात है। मसला है कि जो चीज़ उनके खिलाफ हो रही है वो जम्मू कश्मीर के हर शख्स के खिलाफ होगी। और ये नॉर्मलाइजेशन जो होगी, जिस लेवल पे डीपोलिटिसाइज कर रहे हैं वो जम्मू कश्मीर, कि जैसे हम बिहार जैसी स्टेट है, परसों प्राइम मिनिस्टर के सामने ही शुड हैव पुट द फैक्ट्स राइट, कि नज़दीक सड़कें आई है, आज जम्मू और कश्मीर में कनेक्टिविटी बढ़ी है, दिल्ली और श्रीनगर के बीच कनेक्टिविटी बढ़ी है, लेकिन लोग कितने दूर हैं? चाहे वो लोग जेलों की वजह से, चाहे लोगों की प्रॉपर्टीज़ अटैच हो रही है, चाहे टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ की वजह हो, चाहे UAPA के केसेस हो, चाहे नौजवान के खिलाफ जो FIRs लगे हैं,
یا اس کے بعد جو جماعت کے لوگ بند ہیں, ریلیجس رہنما بند ہے, اس کے بعد جو یہاں انمپلائمنٹ کا ایک 900 پوسٹوں کے لیے 6 لاکھ لوگوں نے درخواست دی ہے پولیس میں ریکروٹمنٹ کے لیے, کوئی بات انہوں نے اس پہ نہیں, صرف خود کو نوکری کے لیے یہ بات کہتے ہیں ہمیں طاقت دیجیے تاکہ میں کمشنروں کو ڈراؤں, دھمکاؤں, ٹرمینیٹ کروں سسپینشن کی بات. ہی از سیکنگ پاورز فار ہمسیلف, ہی از ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ آرٹیکل 370, ہی از ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ اسپیشل اسٹیٹس. اور ہم اس لیے ہمارا ریزنمنٹ ہے کیونکہ انہوں نے ہمیشہ یہی کیا ہے, چاہے وہ آپ کو بھروسہ نہیں ہے ان پہ؟ بھروسہ اس لیے نہیں ہے کیونکہ جب نئی دلی کو کشمیر میں نارملائز کرنا تھا, الحاق سے لے کر 47 سے لے کر دہلی ایگریمنٹ سے لے کر 87 سے لے کر 1987 جو ریسنٹ ٹریجڈی تھی, اس کے بعد جب انہیں ضرورت پڑی, پرائم منسٹر کو چیف منسٹر بنانے کے بعد, پریزیڈنٹ کو گورنر بنانے کے بعد, ہر چیز پر سٹیمپ اس پارٹی نے ڈالی یا اس فیملی نے ڈالی. آج بھی وہی مدعا ہے, ان کی کارکردگی نہیں ہے اس مینڈیٹ میں 50 سیٹیں ملی ہے. کل آپ نے طارق صاحب کا سٹیٹمنٹ دیکھا, اس نے کہا پی ڈی پی کو توڑنے کی سازش مفتی صاحب کے وقت سے شروع ہوئی. جب آپ ایک پارٹی کے 50 لوگوں کو ہائی جیک کریں گے, کڈنیپ کریں گے, ایم ایل ایز کو, ایم پیز کو, ایم ایل سیز کو, منسٹرز کو, پوری کیبنٹ کو, پھر ون سائیڈڈ ٹرپ دے دی نیشنل کانفرنس کو توڑ کے, تو سیٹیں تو ان کو ملتی. وی ہیو ناٹ فاؤٹ الیکشنز اگینسٹ این سی, وی ہیو فاؤٹ الیکشنز اگینسٹ اے کریک ڈاؤن. تمام ایجنسیوں کو ہمارے پی میں 2 سال بند تھا, ہم نے کون سے جرم کیے تھے؟ یہ ہم سے زیادہ ہندوستانی ہے. ان میں کون سی صلاحیت ہے؟ ان میں صلاحیت ہے جب ان پہ جو کیسز تھے, ای ڈی کا کیس کوئی ارسٹ نہیں ہوا, ان پہ دونوں پہ کیسز تھے, جے کے سی اے کا اسکیم تھا, ایک بندے کو ٹچ نہیں کیا گیا. اس کے بعد عمر صاحب پہ بھی ای ڈی کا کیس تھا, جے کے بینک کا, کسی کو ہاتھ نہیں لگایا. اس کے بعد مجھے بتائیے ہم لوگوں کو چن کے پکڑا گیا. وی آر ناٹ سیئنگ کہ ان کے خلاف کارروائی ہو یا کچھ چیز. واٹ وی آر سیئنگ از وین ایور ڈیلی نیڈس کشمیر کی ایروجنس کو ریٹیفائی کرنے کے لیے, کشمیر کے ایروجنس کو نارملائز کرنے کے لیے, اور کشمیر کے ایروجنس کو ہسٹوریکلی آپ دیکھیے, 47 میں مفتی صاحب نہیں تھے, 53 میں نہیں تھے, اس کے بعد سے لے کر آج تک آپ دیکھیے 87 سے لے کر ہر چیز ہسٹوریکلی جہاں ان کو لگا کہ اب اس پہ مہر ڈالنی ہے, وہ مہر ان لوگوں نے ڈالی ہے. اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ جو وقت ہے یہ سینسٹیو ہے. ہم نے ان کو اسمبلی میں بھی کہا, وی سپورٹڈ دیئر ریزولوشن, ڈپٹی سی ایم نے ریزولوشن لایا, باہر نکل کے انہوں نے ہی کہا کہ یہ 370 پہ نہیں ہے. آپ نے بھی دیکھا ہوگا انٹرویو, انہی کے بندے نے کہا, کانگریس کے لیڈر نے الائنس میں, انہوں نے کہا اس پہ اسپیشل اسٹیٹس کا مقصد 370 نہیں ہے. تو کلیریفیکیشن مانگنا جرم ہے. It's about the aspirations of people of Jammu and Kashmir. We want to know what they are talking, what they are doing. اور ان کی بات کیا ہے دلی کے ساتھ, کمٹمنٹ کیا ہے, وعدہ کیا ہے کہ ہماری الائنس نہیں چلی. لیکن آپ کو کم سے کم یہ تو پتہ ہے ایجنڈا آف الائنس میں ڈائلاگ کا مینشن تھا, ریکنسلیشن کا مینشن تھا, پولیٹیکل پرزنرس کی بات تھی, آرٹیکل 370 کی بات تھی, حریت کے ساتھ ڈائلاگ کی بات تھی. چلے نہیں ہوا, بٹ دا پوائنٹ از کہ وی میڈ اٹ کلیئر واٹ وی آر آسکنگ. ان کی الائنس جو ہے, جو بھی ایک ایگریمنٹ ہے, دس از اباؤٹ نارملائزنگ جموں اینڈ کشمیر پوسٹ 2019 جو ڈاؤن گریڈنگ ہوئی ہے جموں کشمیر. اگر یہ اس میں حصے دار ہے نارملائز کرنے میں, کل تک جو الزام ایل جی پہ لگتے تھے وہ تو ان پہ لگیں گے نا. یہ بھی تو یہی باتیں ایل جی کو کل تک بولتے تھے, یہ بھی تو یہی باتیں پرائم منسٹر کے خلاف بولتے تھے. واٹ ہیز چینجڈ؟ میرا سوال یہ ہے, ایسا کیا بدل گیا 2019 کے بعد کہ آپ کو لگا مودی جی میں ہی ساری شکتی ہے اور موسم قدرت سے لے کر ہر چیز ان کے مشورے سے ہی چلتی ہے؟ ایک سوال اس میں کیونکہ نیشنل کانفرنس کے لیڈروں سے میری بات ہوئی لگاتار, وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے ہمیں سینٹر کے ساتھ ایک رابطہ رکھنا ہے. سینٹر وہ ہے جو ہمیں بیکنگ کرے گی اگر پیسہ ہمیں اپنی پرومسز کو ڈیلیور کرنا ہے. پولیٹیکل پرومسز تو خیر اس میں اسٹیٹ ہوڈ کی بات وہ کرتے ہیں, لیکن جو ڈیولپمنٹ ریلیٹڈ پرومسز ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے ہمیں پیسہ چاہیے. اگر عمر عبداللہ ایک انڈرسٹینڈنگ رکھنا چاہتے ہیں سینٹر کے ساتھ, تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم نے اپنے پرومسز جو ہمارے پولیٹیکل ایجنڈاز ہیں اس کو کمپرومائز کیا. ہمیں 5 سال دیجیے, 5 سال 3 مہینے میں سب کچھ نہیں بدلا, 5 سال ہیں, ہم سب ڈیلیور کریں گے. ہماری انڈرسٹینڈنگ 2014 میں بی جے پی کے ساتھ تھی, 80,000 کروڑ کا پیکیج آیا. ان کی انڈرسٹینڈنگ میں کیا آیا مجھے بتائیے. وہ کہہ رہے ہیں 3 ہی مہینے ہو گئے. 3 ہی مہینے میں ایک کمٹمنٹ ہونی چاہیے نا, بیکاز انڈرسٹینڈنگ
کسی مدعے پہ ہونی چاہیے نا. لیٹ دم ٹیل اس. ہم نے 80,000 کروڑ کا پیکیج لایا, اور اگر ڈیولپمنٹ کا ہی مسئلہ ہے تو پھر تو سینٹرل گورنمنٹ بہت زیادہ ڈیولپمنٹ کر رہی ہے. سرکولر روڈ بن رہے ہیں, 1,00,000 کنال آپ دے رہے ہو سیٹلائٹ ٹاؤن شپ کو. ہم ان سے سوال کرتے ہیں کہ یہ کس کے لیے ہے ٹاؤن شپ. ہمارے وقت میں ایک مدعا اٹھا کمپوزٹ کالونی کا پنڈتس کے لیے. عمر صاحب واز دا فرسٹ ون ٹو کریٹ ہیو اینڈ کرائی اباؤٹ دیٹ ایشو کہ یہاں کالونیز بنیں گے, پنڈت رہنے آئیں گے. ڈرایا لوگوں کو, اس کے بعد پینک کریٹ کیا. فارمر چیف منسٹر ہے. آج کی تاریخ میں ان کے ڈپارٹمنٹ کے انڈر 1,00,000 کنال, 1,18,000 کنال سیٹلائٹ ٹاؤن شپ کو دیے جا رہے ہیں. اس کی مارکنگ ہو رہی ہے, آئیڈینٹیفیکیشن لینڈ کی ہو رہی ہے, تحصیلدار کر رہے, AC کر رہا ہے, DC کر رہا ہے. ہم نے یہی سوال پوچھا, انہوں نے بولا یہ جھوٹ ہے, نو فائل از آن مائی ٹیبل. ان کے ایڈوائزر نے کہا وہ لوکلوں کے لیے ہے, خود انہوں نے کہا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. اب سوال تو کرنا ہے, ہم ان سے یہی سوال کرتے ہیں جو سوال یہ کل تک LG سے کرتے تھے, BJP سے کرتے تھے. ہمارا مقصد ہے کہ آپ اپنا یارانہ رکھیں, ہمیں اس میں کوئی دقت نہیں ہے, لیکن آپ نے لوگوں سے ووٹ لیا ہے. کیا آپ نے پولیٹیکل پرزنرس کی بات کی؟ کیا آپ نے FIRs کو وڈرا کرنے کی بات کی؟ کیا آپ نے لوگوں کو جیلوں سے باہر سے یہاں لانے کی بات کی؟ کیا آپ نے جماعت کی بات کی؟ کیا آپ نے 370 کی بات کی؟ کیا آپ نے اسٹیٹ ہوڈ کی بات کی؟ بتائیے تو صحیح, کیا آپ کس پہ بات کر رہے ہیں؟ کیا آپ بزنس رولز کو کیوں ابھی تک اسٹیبلش نہیں کر پا رہے ہیں؟ آپ ایڈوکیٹ جنرل کو کیوں اپوائنٹ نہیں کر رہے؟ اتنے سینسٹیو کیسز ہے, اسٹیٹ ہوڈ کا کیس چل رہا ہے, 370 سب جوڈیشس تھا کل تک, ریزرویشن کا کیس چل رہا ہے. ہو ول گیو دا گورنمنٹس ویو پوائنٹ ان دا کورٹ؟ آپ ایڈوکیٹ جنرل اپوائنٹ نہیں کر پا رہے. اور اتنا ہی نہیں, 5 سیٹیں ابھی بھی اسمبلی میں, دوسرا سیشن شروع ہونے کو ہے, 5 سیٹیں نامینیشن کی کیوں نامینیٹ نہیں ہو رہی؟ جب آپ کے پاس اتنا ہی اسپائن نہیں ہے, آپ پہلے ہی کمپرومائزڈ ہے. اب آپ بولتے ہیں ہم ڈیولپمنٹ کے لیے دلی جائیں گے. ڈیولپمنٹ تو خود بھی ہو رہا ہے یہاں پہ. میں خود ایک MLA ہوں, ایک بلاک میں 10 کروڑ روپے کا کام ہوا ہے پلوامہ میں, خود ہی ہو رہا ہے. اٹ نیڈس نو انوالومنٹ آف مائنڈ. اور وہاں سینٹرل اسپانسرڈ اسکیمز میں آپ کا تو رول ہی نہیں ہے یونین ٹیریٹری میں. اور اس کے بعد LG کے وقت BA ایڈمنسٹریشن چلتی تھی, وہ بھی گورننس کا کام کرتی تھی, کنفیوژن کے بنا کرتے تھے. لیکن آپ کو مینڈیٹ ملا ایسپریشنل ایشوز پہ کہ یہاں ملازموں کے خلاف ACB کے تھرو, ED کے تھرو, NIA کے تھرو 311 میں ملازموں کی ٹرمینیشن ہو رہی ہے. اس پہ بات کریے. ان کے وقت بھی زمین اٹیچ ہو رہی ہے, ان کے وقت بھی لوگ بک ہو رہے ہیں, ان کے وقت بھی PSA لگ رہا ہے, UAPA لگ رہا ہے, مکان اٹیچ ہو رہے ہیں, ملازم ٹرمینیٹ ہو رہے ہیں. تو واٹ ہیز چینجڈ؟ جی ایک سوال, جب آپ یہ ایلیگیشن لگاتے ہیں, وہ آپ یہ ان کو کہتے ہیں کہ آپ BJP کے ساتھ, تو وہ نیشنل کانفرنس آپ کو ریمائنڈ کروا رہی ہے, کہہ رہی ہے کہ PDP سے پوچھیے کہ ان کا الائنس کن کے ساتھ تھا, اور ان کے الائنس کی وجہ سے ہی دھارا 317 ہٹی. پہلا سجاد لون کا کہہ رہے ہیں کہ سجاد لون کو بتائیے کہ کیا وہ کوٹے سے, BJP کوٹے سے منتری نہیں بنے تھے. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ ہمیں کیا سکھائیں گے, یہ تو خود الائنس میں تھے. دیکھیے, جب ہم نے الائنس کیا, ایک ایجنڈا آف الائنس کلیئر تھا. اس میں ڈائلاگ, ریکنسلیشن, حریت سے لے کر انڈیا پاکستان کی ٹاکس تک مینشن تھی. یہ کیا مانگ رہے ہیں؟ ہماری الائنس ہمارے وقت سیز فائر ہوا ہے. اس کے بعد محبوبہ جی جب چیف منسٹر تھی, 12,000 لوگوں کے خلاف جو کیسز وڈرا ہوئے ہیں. اس کے بعد ایک آل پارٹی ڈیلیگیشن حریت کے دروازے پہ. اس کے بعد ایک انٹرلوکیٹر اپوائنٹ ہوا جو جموں کشمیر کے تمام ناراض ہوئے طبقوں کے ساتھ بات کرتا تھا. ان کا الائنس کا یا ان کی سرکار یا ان کی فرینڈشپ کا بنیاد کیا ہے کہ ہم جموں کشمیر کے ایروجن پہ اسٹیمپ ڈالیں گے؟ ہم نے نہیں ڈالا. دیکھیے, وی میڈ این اٹمپٹ, وی مے ناٹ ہیو سکسیڈڈ, بٹ وی ہیو ناٹ ایکسیپٹڈ واٹ BJP ڈڈ. اور BJP نے جب کیا تب کسی کی سرکار نہیں تھی. لاسٹ میٹنگ 5 اگست 2019 سے پہلے پرائم منسٹر اور ہوم منسٹر کی لاسٹ میٹنگ فاروق صاحب اور عمر صاحب کے ساتھ ہوئی تھی. وہ پوری دنیا کو پتہ ہے. ایک دن پہلے کون دلی گیا, کس نے میٹنگ میں کیا کیا, ان کے 3 لوگ گئے. تو اس پہ بھی ہم الزام تراشی میں نہیں جائیں گے. غرض ہمیں کہنے کا یہ ہے کہ اس وقت دس از اے پروسیس آف نارملائزنگ 5 اگست, اور یہ نارملائز ہم ان کو نہیں کرنے دیں گے, کیونکہ انہوں نے مینڈیٹ لیا کہ ہم 370 کو واپس لائیں گے, اور یہ 370 کے ایروجن پہ مہر ڈالیں گے جیسے انہوں نے 1947 سے لے کر آج تک کیا ہے. آپ یہ بڑا الزام لگا رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کو ایک طرح سے انڈورس کریں گے, اس کو مطلب جو سینٹر نے کیا ہے اس کو یہ پورا وینڈیکیٹ. جب آپ پرائم منسٹر کے سامنے ریلی میں
मौसम की बातें करेंगे तो नॉर्मलाइजेशन है ना. मुझे बताइए एलजी साहब और उमर साहब के, मुझे बताइए are not the same page. बीजेपी और उमर अब्दुल्ला is not on the same page. इनके आप स्पीचेस देखिए ना, ये बोल रहे आप चुप करिए, हमें 5 साल हुकूमत चलाने दीजिए. आपने मैंडेट लिया है लोगों की आवाज़ रखने का, और सबसे पहले इस वक्त सबसे ज़्यादा खिलाफ आवाज़ के तो ये लोग हैं कि बात क्यों कर रहे हो आप. तो इनकी सियासत और बीजेपी की पॉलिटिक्स में अगर कोई डिफरेंस है, डेवलपमेंट की बात करते वो बीजेपी भी करती है. एट डेवलपमेंट एट व्हाट कॉस्ट? दैट इज़ द क्वेश्चन वी आर आस्किंग. आगा रोहला जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के कई नेता ये कह रहे हैं कि पीडीपी आगा रोहला को मोहरा बना रही है, मींस कि उनको उनके साथ अलायंस करके उमर अब्दुल्ला को टारगेट कर रही है और नेशनल कॉन्फ्रेंस में डिवीजन करने की कोशिश कर रही है. ऐसी बात ही नहीं है, ऐसे सवाल ही नहीं है. इनका मकसद ये है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को कमज़ोर करना ताकि ये अपनी डोमिनेंस दिखाएं. नहीं, मतलब आगा साहब ने हमने एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ा, तो ऐसा कोई मकसद ही नहीं है. हमारा मकसद ये है कि वो रिजर्वेशन का एक इशू है. एक और सवाल जो है वो रोहला पे है. आगा रोहला सेंटर ऑफ अटेंशन, और लगातार कहा जा रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से भी कि उनको प्रोवोक करने की कोशिश की जाती है. जो उमर साहब के नज़दीक हैं वो भी कह रहे हैं कि पीडीपी का इनमें हाथ है, उनको सपोर्ट कर रहे हैं ताकि उमर अब्दुल्ला पे निशाना. नहीं, वो मुद्दा बेसिकली स्टूडेंट सेंट्रिक इशू है और इट्स अबाउट द फ्यूचर ऑफ दिस प्लेस. जो कश्मीर एक यंग स्टेट है और यहाँ बहुत नौजवानों में कंसर्न्स है पॉलिसी को लेके, कि सब लोगों ने प्रॉमिस किया था कि रिजर्वेशन पॉलिसी को रैशनलाइज किया जाएगा ताकि मेरिट में जो स्टूडेंट्स हैं उनको अपना जेन्युइन हक और मेरिट पे मिलना चाहिए. तो आई थिंक उसमें एनसी के भी लोग हैं, कांग्रेस से बात करने के लिए धन्यवाद. कैमरामैन आशु के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू.